اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہم آج کی پریس کانفرنس کے بعد میری مادر علمی دارالعلوم ضیاء الاسلام غازی کوٹ میں قبلہ استاد الکریم حضرت علامہ مفتی رشید الرحمان رشید صاحب، استاد المحترم حضرت علامہ مفتی محمد حبیب الرحمان ہزاروی صاحب، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید فضل اللہ شاہ صاحب، بلبل ہزارہ و بلبل مدینہ برادر مکرم جناب سجاد چشتی صاحب، ہم یہاں دارالعلوم ضیاء الاسلام غازی کوٹ میں حاضر ہیں، اور آج جو پریس کانفرنس کی گئی اور جو مطالبات سامنے رکھے گئے تحریک کے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہی عزم ہے کہ اس وقت تک انشاءاللہ تعالی ہم یہ تحریک جاری رہے گی جب تک غازی ملت کو رہا نہ کیا گیا یا کوئی عدالتی احسن انداز میں کوئی فیصلہ سامنے نہ آیا گیا، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ پاکستان کا آئین کے مطابق یہ قانون بنا ہوا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، تو لہٰذا ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ کوئی بھی گستاخی کرے، چاہے وہ صحابہ اکرام کا گستاخ ہو، چاہے وہ اہل بیت اطہار کا گستاخ ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، اس کو پاکستانی آئین کے مطابق سزا دی جائے، یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ اور تمام علماء کرام اس بات پہ، میرے استاد المحترم کے، ہم تمام اس بات پہ ہم متفق ہیں کہ جب تک کوئی اچھا فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آتا تو انشاءاللہ تعالی یہ تحریک ہر محاذ پہ اپنا آواز اٹھاتی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد زرداد چشتی صاحب نے تحریک کے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اعلان کیا ہے، جملہ علماء کی طرف سے یہی اعلامیہ اس وقت تک ظاہر ہوا ہے کہ یہ تحریک تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اس وقت تک جاری اور ساری رہے گی جب تک عدالتی فیصلے کے حوالے سے کوئی بہتری نہیں آتی، اور غازی فیصل خالد متعان اللہ طول حیاتہ کی رہائی کا اعلان نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ العزیز یہ تحریک بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ جس طرح عدالت میں 2 سال سے یہ کیس چل رہا تھا، تو آیا فیصل خالد کو اس کیس کا فیصلہ آنے تک انتظار کرنا چاہیے تھا کہ جو اس نے مرحوم کو قتل کیا ہے، آپ اس کو شریعت کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ ان دو میں سے انتظار کرنا تھا یا ٹھیک کیا اس نے؟ اگر وہ انتظار کرتا تو اس کی سوچ فکر یہی سامنے آ رہی تھی کہ انتظار کرتا تو فیصلہ وہی ہونا تھا عدالت کی طرف سے جو فیصلہ آسیہ ملونہ کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ تو اگر گورنمنٹ، حکومت یا عدالتیں صحیح طرز عمل پر فیصلے کرنا شروع کر دیں تو یقیناً کوئی عاشق رسول کسی اعتبار سے بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ آپ کیا آیا اس سوال سے آپ ایسا لگتا ہے کہ جوڈیشری سسٹم جو ہمارا ہے ختم نبوت قانون کے اوپر یہ فیصلے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ جوڈیشری سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے، فیصلے جلد سے جلد ہونے چاہیے ان کے؟ اس حوالے سے فیصلے اسلامی تاریخ کا جو مطالعہ کرتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس فیصلے میں کسی قسم کی تاخیر کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ فیصلہ ہاتھوں ہاتھ آڑے ہاتھوں لینا پڑتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول، وہ اس قسم کے فیصلے میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کرتے، بلکہ ایسے صحابہ کرام کو بھی اس موقع پر اس جہاد میں بھیج دیتے ہیں جن کے متعلق خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اے بدر کے اندر شریک ہونے والے صحابیوں، اب کے بعد تم اپنے گھروں میں رہو، تم کسی قسم کی جہاد اور جنگ میں نہیں جانا۔ مگر جب
ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا، فرمایا بدری صحابہ ہو تم بھی اس میدان میں نکل جاؤ، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرو، نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ بندہ جو علی الاعلان کہہ رہا تھا عدالت میں برملا، اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور پھر یہاں تک اس ملعون کے لفظ تھے، اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ تو ایسا شخص تو کسی قسم کی اعتبار سے بھی اس کے ساتھ چھوٹ یا اسے ڈھیل دینے کی گنجائش نہیں تھی، وہ ڈھیل ٹال و مٹول کا مسئلہ تھا، تبھی اس نوجوان نے اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ میرا سوال اگلا مفتی عبدالرشید صاحب سے ہوگا کہ اگر غازی فیصل خالد کو سزائے موت ہوتی ہے ممتاز قادری کی طرح، تو علماء کرام کا کیا رد عمل ہوگا اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ جتنی گفتگو مجھ سے پہلے ہوئی اور پھر اس میں بالکل یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے صحیح کیا ہے، عاشق رسول کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، اور اب اگر عدالتیں اسے سزا دیتی ہیں تو یہ اسی طرح غلط ہوگا جس طرح ممتاز قادری کو شہید کیا ہے، انہوں نے عدالتوں نے غلط کیا ہے، کیونکہ یہاں عشق مصطفیٰ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بات ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے جس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے پہلے مفتی رشید الرحمان رشید صاحب، مفتی مانسیرا، اور اس کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی زرجاد چشتی صاحب، اور ان کے ساتھ مفتی علامہ مولانا حبیب الرحمان ہزاروی صاحب، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے حضرت علامہ مولانا ذاکر صاحب، اور بلبل مدینہ سجاد چشتی صاحب۔ مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے بھی اور مفتی زرداد صاحب، مفتی حبیب الرحمان ہزاروی صاحب نے گفتگو کی۔ تو جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ جس وقت بھی آپ نے آواز اٹھائی ہم آپ کی آواز پہ لبیک کہیں گے، رات ہو یا دن ہو۔ اور ویسے بھی مسلمان کا اور ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ اس در پہ اگر ہمیں موت مل جائے، اور اس آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت تو بڑی بات، میرا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والوں کے نام پہ بھی اگر ہمیں موت مل جائے تو ہم اپنے لیے دنیا اور آخرت کی یہی فضیلت سمجھتے ہیں، یہی مقام سمجھتے ہیں۔ ہمارا کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، اگر ہمیں مقام ملا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے، تو جس کی توسل سے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ عزت، یہ شہرت یہ ملی ہے، اگر اس کے نام پہ ہم مٹ جائیں تو ہمارے لیے یہ کم ہے۔ اگر 1000 بار ہمیں یہ زندگی مل جائے ان کے نام پہ ہم مرتے رہیں تو ہمارے لیے یہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال غازی صاحب کو ہمت، جرأت اور بہادری عطا فرمائے اور انہیں رہائی عطا فرمائے۔ گورنمنٹ سے ہماری یہی اپیل ہے کہ انہیں رہا کیا جائے۔ اگر ایک کو آپ اس طرح کر لیں کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گستاخ ہو، اسے اگر آپ کٹہرے میں کھڑا کر کے سر عام اسے ایک کو پھانسی دے دیں تو آئندہ کوئی جرأت نہیں کر سکتا، نہ نبوت کے دعوے کا، نہ کسی نبی پہ، نہ کسی صحابی پہ، نہ کسی اہل بیت اطہار پہ، عظیم شخصیات پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن ہمارے قانون نہ ہونے کی وجہ سے، اس میں طول دینے کی وجہ سے اور کمپرائز کرنے کی وجہ سے
ایسی باتیں ہوتی ہے، پھر ایسے غازی پیدا ہوتے ہیں. اگر ایک خالد چلا گیا تو انشاءاللہ پاکستان میں ختم نہیں، اور بھی غازی بہت سے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان غازیوں کو جرأت اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس عقیدے پہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک